کافی عرصے سے مجھے معلومات بھی ہے، اور ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں مطمئن بھی ہوں، اور ان کی صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کی تربیت کے حوالے سے بھی میں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تا حیات باقی رہے۔ میرے بھائیو، آج کی پروگرام 14 اگست 1947 میں جو پاکستان آزاد ہوا اس حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ 14 اگست 1947 سے پہلے جن مسلمان نے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی ہیں، برصغیر میں جب ایسٹ انڈیا کمپنیوں کی بدولت بالآخر پاکستان 1947 میں 14 اگست کے دن یہ آزاد ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ نعرہ اس دن سے آج تک تمام سارے پاکستانیوں کی زبان زد ہے کہ پاکستان کا مطلب، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے اگلا جملہ نہیں کہتے ہیں۔ اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، تو اگلا جملہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں آپ کو ہمارے تبلیغی حضرات سناتے ہیں سارے مسجدوں میں۔ جو بھی حضرت کھڑا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے، ایک مطلب ہے۔ اس کلمہ طیبہ پاک کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہر سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہمارا، اس کے طریقے پہ چلنے میں کامیابی اور اس کے طریقے سے خلاف چلنے میں ناکامیابی کی یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہاں میں پاکستان کا مطلب سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے، بس آگے وہ جو کچھ بھی کرے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف جو کام کرے تو وہ یقیناً پاکستان کے مطلب سے ہٹا ہوا ہے۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کے مطلب کے ساتھ موافق ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اس وقت ساری دنیا فیس بک اور نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ ہو رہی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی کردار ہو سکتی ہے کہ آپ اس پاکستان کے مطلب کو بھی سمجھیں اور اس کلمے کے مطلب کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم اس کلمے کے خلاف چلیں اور ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہماری زندگی چلے تو ہم برباد ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم ناکامیاب ہیں۔ یہ ہماری یقین ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ سب کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں فحاشی عریانی کی ایک سیلاب امڑ رہی ہے، اور اسی طرح دین بیزار لوگوں کی ایک سیلاب امڑ رہی ہے، اور روز آئے روز ہر نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب فتنوں سے آپ باخبر رہے اور ان سب فتنوں کی سرکوبی کریں، اور ان کے خلاف سوشل میڈیا میں آپ آواز اٹھائیں۔ ابھی سے ذہن بنائے، ابھی سے آپ کی تربیت یہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارا دین کا کام لے رہا ہوگا۔ میرے عزیز بچوں، یہاں پہ جو کم پرسی کی حالت میں ہمارے پرنسپل صاحب نے اس تعمیر کو اپنی جمع پونجی سے اس تعمیر کو 3 منزل تک پہنچایا ہے، اور اب بھی اس وقت لوگوں کی حالت اظہار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے کوئی چندہ مانگے تو دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ چندہ کرتے 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 کئی سال گزرتے وہ بن جاتا، لیکن سکول کے لیے تو کوئی کچھ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے خود پتہ ہے، اور اسی طرح میں نے خود ایک سکول تعمیر کی ہے جو اب شروع نہیں، رن نہیں ہے، لیکن وہ بھی میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی، میں نے کوئی چندہ اس سے نہیں لیا ہے۔ وہاں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس پبلک سکول کے آواز بنیں گے۔ ہم اس پبلک سے مطمئن ہیں۔ ہم بحریہ پبلک سکول کے اساتذہ اور ان کے تربیت سے ہم مطمئن ہیں، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں۔
اور ہم اس سکول کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہر فورم میں اس سکول کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس کے لیے بھرپور تعاون ہونا چاہیے۔ 1000 10,000 5,000 20,000 سے کچھ نہیں بنے گا، اس کے لیے مستقل تعاون چاہیے۔ اور ہماری سکول کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی حالت بھی ہمیں معلوم ہے۔ اگر حکومت اس حوالے سے مخلص ہے تو جو ادارے تعلیم کر رہے ہیں، جو ادارے پبلک طور پہ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اور صبح ہماری فورسٹ کمانڈر صاحب کے ساتھ ابھی کال آئی تھی، اس کے ساتھ ہماری ملاقات طے ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل میں اس پبلک سکول کی، اللہ کرے کہ میں کل تک اگر زندہ رہا تو میں اس پبلک سکول کی اس کے سامنے بھرپور ترجمانی کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا میرے بات سنیں، میرے بات سننے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے، اگر بلائے تب بھی، نہ بلائے تب بھی، انشاءاللہ العزیز ہم اس پبلک سکول کی آواز بنیں گے۔ اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کی سرپرستی اور اس کے لیے جو ہم سے ہو سکے ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں۔ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اپنے طلباء کی تربیت جیسے آپ کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ذہنوں میں دین بیزاری سے ان کو پاک کریں۔ ان کے ذہنوں میں جو غلط گندے سوچ ہے اس زمانے کے، اس دور کے، اس فتنوں کے زمانے کے، اس سے خالی کرنے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کریں۔ اور یہی تربیت آپ اس سوچ کے ساتھ کرو گے کہ یہ اگلے مرحلے میں جا کے کسی بھی فیلڈ میں جائے یہ دین کے کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو ثواب کے باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔